نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مدد چاہو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے سے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امتحانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پہ آتے رہتے ہیں، لیکن ان امتحانات یا آزمائشوں پہ جو شخص پورا اترتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، شکوہ شکایت نہیں کرتا، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ وہ کام لیتا ہے، تو یہ ملت ابراہیمی کا اہم اصول ہے کہ جس انسان کو ایسا جسم مل جائے جو صبر کرنے والا ہو، جس انسان کو ایسی زبان مل جائے جو شکر ادا کرنے والی ہو، وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے۔ ایسے ہی 2 جون کو ہمارے ساتھ اچانک ایک واقعہ پیش آیا۔ میرا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 12 سال ہے، سید ابو بکر شیرازی کے نام سے، اچانک اس کو ہیضے کی شکایت ہوئی۔ ہم اس کو گجرانوالے کے مختلف ہسپتالوں میں لے گئے۔ جب پتہ چلا کہ اس کے دل کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں، 3 دن یہاں پر رہنے کے بعد ہم لاہور اس کو چلڈرن ہسپتال میں لے گئے۔ وہاں پر پھر 1 ہفتے کے بعد اس کا آپریشن ہوا اور اس کے دل کے اندر بیٹری ڈلی گئی۔ جو 50% اس کا دل کام کر رہا تھا، 50% جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ باقی 50% ایسا جو دل کا ہے وہ بیٹری کے ذریعے سے کام کر رہا ہے۔ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی، ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے، لیکن میں اپنے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ میرے عزیز و قارب ہوں، گاؤں میں رہنے والے، یا دوسرے گاؤں کے اندر جو دوسرے برادریوں کے لوگ تھے، ہماری مسجد کے محلے کے جو نمازی تھے، کہ جنہوں نے رات دن ایک کر کے اس بچے کے لیے دعائیں کی، اس بچے کے لیے وظائف پڑھے گئے، اس بچے کے لیے آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اور دوسرے لوگ جو دعائیں مانگتے رہے۔ اور اسی طرح گجرانوالے کے اندر ہمارے اس محلے کے جو ہمارے پڑوسی تھے، جو ہمارے ہمسائے تھے، کہ جنہوں نے اس بچے کے لیے دعائیں کی۔ ہماری مسجد کے، گجرانوالے کی جامع مسجد مسلم میں جہاں میں نماز اور جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں نمازیوں کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے مالی تعاون بھی کیا اور دعاؤں کے ساتھ بھی۔ تو میں ان تمام اپنے یار دوستوں کا، دوست احباب کا، جو ہمارے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ رہے، چاہے وہ مال کے ذریعے سے، چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، اس بچے کی صحت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ میں ان تمام حضرات کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں کن الفاظ کے ساتھ ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بیٹے کو ایک نئی زندگی بخشی، کہ جب ہم لے کر جا رہے تھے اس وقت اس کی کیفیت زندگی اور موت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان بھائی کی، کسی مسلمان بہن اور بیٹی کی، یا کسی ہماری مسلمان ماؤں کی، کسی کی دعا کو سن لیا، اور اسی طرح آپریشن سے پہلے اس بچے کے لیے
جو حضرات مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے اور روضہ رسول پہ جا کر وہاں پر دعائیں مانگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ میرا کمال ہے نہ کسی اور کا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ کی مہربانی تھی، اللہ کی مدد تھی، اور کسی مسلمان کی دعا کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بچے کو دوبارہ زندگی بخشی اور اس بیماری کو صحت کی نعمت میں تبدیل فرمایا۔ تو اس لیے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ تمام پڑوسیوں کا، تمام نمازیوں کا، گاؤں کے تمام عزیز و اقارب کا، اور گاؤں کی مسجد کے تمام نمازیوں کا، اور اسی طرح اپنے یہاں پر جو ہیں میرے یار دوست احباب قاری صاحبان اور ان تمام حضرات کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ مالی تعاون کیا، جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے زبان کے ذریعے سے دعاؤں کے ذریعے سے تعاون کیا، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کے رزق اور مال کے اندر خیر و برکت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو اس بارے میں فکر مند تھے ان تمام مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، تمام بچوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق ان کے رزق اور مال کے اندر خیر و برکت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔